السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حیات النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے سورہ کوثر آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر میں جو انا اعطیناک الکوثر، یہ جو سورہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلی لربک وانحر، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر، یہاں پر قربانی کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تو بولا جا رہا ہے، لیکن یہ پورے امت کے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے اور قربانی بھی دینا ہے۔ اور قربانی دینا یا پھر قربانی کرنا یہ قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے۔ صرف میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، ایسے بہت سی آیتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں جو قربانی کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ تو یہاں پر قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور قربانی کیجیے، کس کے نام پر؟ اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو ہمیں جو قربانی جو کرنا ہے کسی کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے، کسی کے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو وہ بھی رب کے لیے، اور اگر قربانی بھی کرنا ہے تو وہ بھی رب کے لیے۔ اب دیکھیں کہ قربانی یہ رب کے لیے جو کرنا ہے، اب قربانی کے متعلق تو بہت سے بیانات ہو چکے ہیں، اس وجہ سے سوالات کے جوابات، مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہی ہیں۔ قربانی کے متعلق میں پہلے بھی آپ کے سامنے بول چکا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانور کا خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اگر کچھ پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ تمہاری نیت اور تقوی ہے۔ یعنی ہم کیسا جانور لے رہے ہیں، کیسا جانور کر رہی ہیں، اس سے بڑا سوچنے کی بات، اس سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے، ہمارا تقوی کیسا ہے، کیونکہ ہماری نیت، اخلاص اور تقوی ہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ خون تو نالیوں میں چلا جائے گا، گوشت تو ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا، تو بچا کیا جانور کا؟ تو کچھ بھی نہیں بچا۔ جا کیا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تقوی جا رہا ہے، نیت جا رہی ہے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت اچھی ہے، تقوی اچھا ہے، تو قربانی کا جانور تم ذبح جو کرتے ہو، وہ جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے، اب دیکھیں کہ زمین پر وہ خون پہنچنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے، حالانکہ اگر دیکھیں گے تو وہ جانور کی گردن زمین پر ہی رہتی ہے، تو وہ جانور کا خون زمین پر پہنچنے کتنی دیر لگتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خون زمین پر پہنچنے سے پہلے، زمین تک پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، تقوی اچھا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ اسپیڈ کیا ہے، خون
زمین پر آنے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے، اس سے بھی پہلے ہمارا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری، ہماری نیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ تقویٰ، ہماری وہ نیت کو قبول فرماتا ہے۔ جب اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جانور قیامت کے دن ہمارے لیے پل صراط پر سواری کا ذریعہ بنے گا، پل صراط بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز، جس کو پار کرنا بہت مشکل ہے، نیک لوگ پار کریں گے، لیکن وہاں پر یہ جانور سہارا بنتا ہے، یہ جانور ہمارے لیے مدد بنتا ہے کہ اس جانور پر بیٹھ کر ہم پل صراط کو پار کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل، قربانی کا عمل کرنے سے پہلے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ معلومات ہوتی ہے، اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہر سال ہم قربانی کر رہی ہیں اور ہمیں معلومات نہیں ہے، مسئلے مسائل معلوم نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ہماری ہر سال قربانی قبول نہ ہو، اور جو ذریعہ پل صراط کے دن جو بننے والا ہے جانور، وہ ہمارے لیے وہ ذریعہ نہ بنے، مدد حاصل نہ ہو۔ تو ان چیزوں کا حاصل کرنا، معلومات کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، صحیح مسئلے مسائل کا حل معلوم کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج وہی جو پچھلے جمعہ جو میرا بیان تھا، قربانی اور اس کے جانور کے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات، ویڈیو نمبر 6 میں کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر قربانی کر رہے ہیں تو قربانی صحیح سے ہونا چاہیے، ہماری قربانی قبول ہوگی یا پھر نہ ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرے گا، یہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو صحیح میں صحیح طریقے سے جو قربانی کرنا ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، اس میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، لا علمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قربانی کے متعلق بہت سے مسئلے مسائل میں پچھلے جمعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اور کچھ مختصر مسئلے مسائل رہتے ہیں اور بہت سے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کبھی اگر موقع ملتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ چند مسئلے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد 1700 روپے والی قربانی کے متعلق انشاءاللہ ایک 5 منٹ میں بولنے کی کوشش کروں گا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب تم جانور جب ذبح کر رہے ہو تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ ہوتا ہے نا کہ ایک جانور کو باندھے ہوئے ہیں اور ایک جانور کو لا کر انہی جانوروں کے سامنے ایک جانور کو کیا کر رہے ہیں، ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس کی ممانعت ہے، سخت ممانعت ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ منع کیا گیا ہے۔ اور جب جانور کو جب لٹائے ہیں اور ابھی چھری تیز نہیں ہے، چاقو تیز نہیں ہے بول کے جانور کے سامنے ہی وہ چھری کو تیز نہیں کرنا ہے، دھار نہیں لگانی ہے جانور کے سامنے، بلکہ اس کے پیچھے یا پھر اس سے پہلے، جانور کو قربان کرنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اپنے چاقو یا پھر چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات کسائی لوگوں کو ہوتا ہے کہ جانور کو لٹائے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ابھی چاقو تیز نہیں ہے بول کے کیا ہوتا ہے، اس کو وہیں پر دھار دینا شروع کرتا ہے، تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی میں کچھ چیزیں احتیاط بتائے گئے ہیں، کچھ آداب بتائے گئے ہیں، اس طریقے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب جانور کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، اور کسائی یا پھر جو خود انسان جو قربانی کر رہا ہے وہ اگر ذبح کر رہا ہے اور اس کے ساتھ میں 2-3 لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی پیر پکڑتا ہے، کوئی سامنے کے ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی جانور پر بیٹھ جاتا ہے، زیادہ طاقتور اگر جانور ہے تو بیٹھ جاتا ہے، یعنی پوری طاقت 2-3 لوگ اس کو جانور کو کیا کرتے ہیں، طاقت لگا کر اس کو پکڑتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہ اور اس کو اچھی طریقے سے کیا کرے، ذبح کیا جائے۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے، جو ذبح کرنے والا ہے وہ تو نیت پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کیا کرتا ہے، چھری چلاتا ہے، لیکن جتنے لوگ اس کو پکڑے ہیں وہ نیت نہیں پڑھتے، وہ نیت نہیں کرتے۔ یعنی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر جانور کو 4 لوگ پکڑے ہیں، ذبح ایک کر رہا ہے، لیکن چاروں لوگ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بولنا چاہیے، بولنا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ لیکن ہوتا کیا، صرف ایک پڑھتا ہے جو ذبح کرنے والا ہے، باقی لوگ صرف پکڑتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ جانور کو پکڑ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہوتا یہ ہے، غلطیاں جو ذبح کرنے میں جو غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر بولتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، یا پھر ذبح کرتے ہیں بعد میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، نہیں،
نہ ذبح کرنے سے پہلے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، نہ ذبح کرنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، بلکہ جس طرح آپ ذبح کر رہے ہیں، جتنی اس کی رگیں کٹنی ہیں اتنی مرتبہ یعنی اتنی دیر آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بولنا چاہیے، کیونکہ وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، تو اس وقت صحیح نیت کا صحیح طریقے سے کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر دوسری ایک چیز ہے کہ یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر جانور کے کان نہیں ہیں، دونوں کان نہیں ہیں، جانور کے کان بالکل دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو یہ عیب میں شامل ہے، جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دو کان میں سے ایک کان ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی ایک کان نہیں ہے بالکل پوری طرح اور ایک کان ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر جانور کی بالکل پوری طرح دم نہیں ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب میں شامل ہے، اور عیب والا جانور ذبح کرنا یہ منع ہے اور اس سے قربانی نہیں ہوتی۔ پچھلے جمعہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، وہ بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی، سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر بکرا 10 مہینے کا ہے اور لیکن لگ رہا ہے وہ 1.5 سال کا 2 سال کا، یا پھر اس کو 1 سال کے بکروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کے بکروں کی طرح لگے گا، تو اس طرح قربانی ہو جائے گی۔ یہ میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ بولنے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہ مسئلہ دمبے کے متعلق ہے۔ دمبا اگر 6 مہینے کا ہے 8 مہینے کا ہے اور دمبے کو 1 سال کے 1.5 سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ انہی کی طرح لگے، تو ویسا دمبا اگر 6-8 مہینے کا ہے تو قربانی کے لیے جائز ہے، لیکن بکرے کا یا پھر بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 15 دن بھی کم رہتے ہیں، 1 مہینہ بھی کم رہتا ہے، لیکن دکھ رہا ہے وہ 1.5 سال کا 2 سال کا، تو بکرا وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں وہ یہ سمجھا تھا کہ مینڈا یا پھر دمبا بکرے یا پھر بکری ہی کے نسل میں ہے، اس وجہ سے یہ بولا تھا۔ مسئلہ بولنے میں وہ غلطی ہوئی تھی، اس کو نوٹ کر لیں تاکہ وہ پچھلے جمعہ جو بیان ہوا ہے اس میں بولا گیا ہے کہ بکرا اگر 10 مہینے کا ہے تو چل جائے گا، وہ لوگوں کے اندر غلط فہمی نہ پھیلے، اس وجہ سے اس مسئلے کو آج میں آپ کے سامنے درست کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ قربانی اس انسان پر واجب ہے جس انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی قیمت کا مال ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں حافظ صاحب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ آج 2024 ہے، 2025 ہے، یا پھر آنے والے سال میں ایک آسان طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے دیکھ لیں۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت 2025 26 30 آنے والے سالوں میں آپ اندازہ لگا لیں۔ 2024 چالو ہے تو 2024 میں 1 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہو رہی ہے؟ 900 950 900 950 800 روپے سمجھ لیں، اور اس کو ضرب دیں 52.5 سے، جتنی اماؤنٹ بنتی ہے یعنی 40,000 45,000 45,000 روپے بن رہی ہے، تو اس انسان پر قربانی واجب ہے، بشرطے کہ اس پر قرض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی 45,000 45,000 اس کے اوپر اس کے پاس پیسے ہیں، یا پھر پیسے ہیں لیکن 50,000 روپے کا اس کے پاس قرض ہے، یعنی قرضہ ہے 50,000 روپے اس کے پاس قرضہ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی حاجت اصلیہ سے، ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس مال ہے اور اتنا مال ہے کہ 45,000 روپے اس کے پاس بنتے ہیں، 40,000 روپے بنتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ چاندی کی قیمت کیا ہے، اس حساب سے آپ قیمت لگا کر اندازہ لگا لیں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ 1 محرم کو کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جس پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور آنے والا 1 محرم تک اتنا مال اس کے پاس باقی رہتا ہے، یا پھر اس سے زیادہ مال ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، تو 1 سال گزرنے کی وجہ سے زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا، قربانی کا ایسا شرط نہیں ہے۔ یعنی عید کے 1 دن پہلے بھی اگر اس کے پاس مال و دولت آتا ہے، یا پھر قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آتا ہے، اتنا مال یعنی وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ اب بولیں گے حافظہ ہمیں خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولا جا رہا ہے، آپ کو خریدنا نہیں ہے،
یا پھر لانا نہیں ہے یا پھر آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہے کیا، نہیں، ایک قیمت بتانے کے لیے۔ قیمت کیا ہوتی ہے؟ آپ سونے کی قیمت لگا لیں گے 7.5 تولہ سونا تو لاکھوں میں چلا جائے گا۔ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ صرف سونا ہے، صرف سونا، سونا مطلب اتنی چاندی بھی نہیں ہے اور 1-2 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، 0 پیسہ 0 چاندی اور 7 تولہ سونا ہے سمجھ لیں، 7 تولہ، تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی اگر سونا ہے تو کچھ نہ کچھ چاندی ہوگا، چاندی نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ پیسہ تو ہوگا، جیب میں تو پیسہ ہوگا، تو وہ پیسہ اور وہ چاندی ایڈ کیا جائے گا سونے کے ساتھ۔ تو صرف سونا آج کے دور میں کسی کے پاس ہے یہ تو ہونا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اگر صرف کسی کے پاس 7.25 تولہ سونا ہے سمجھ لیں، 7 تولہ سونا ہے سمجھ لیں، 0 بیلنس ہے، 0 چاندی ہے، تب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی بھی اگر چاندی ہے یا پھر تھوڑا بھی اگر پیسہ ہے تو وہ سونے کے ساتھ اس کو ایڈ کیا جائے گا اور اتنی اس کی زکوٰۃ بنے گی اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو میں یہ چاندی کے متعلق جو بول رہا تھا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ صرف سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں، مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ تو آسان سی مثال یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ آج کے دور میں، آج کے سال میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، اور وہ جتنا بھی مال ہو رہا ہے 45,000 50,000 60,000 اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اور ضرورت سے زائد ہیں، آپ کے بینک میں پڑے ہیں، آپ کے گھر میں پڑے ہیں، پیسے وہ ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ یعنی ضرورت سے زائد، یہ مثال کے طور پر یہ بھی میں چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ کوئی انسان 50,000 روپے کماتا ہے، مہینے کو 50,000 روپے کماتا ہے، وہ 50,000 روپے آتے ہیں اور 50,000 روپے خرچ بھی ہوتے ہیں، یعنی گھر والوں پر خرچ ہوتے ہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی وہ ضرورت سے زائد ہونا ضروری ہے، یعنی پگار بھی آتا ہے کسی انسان کا 40-50,000 روپے آتا ہے اور مہینہ ہونے کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد اگر چیزیں ہوں گی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 1700 کی قربانی کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ 1700 کی قربانی ہے، 1600 کی ہے، 1200 کی ہے۔ تو ایک سوال ہے، جو 1700 کی قربانی جو کر رہے ہیں، 1600 کی ہے، 1200 کی ہے، کیا اتنے پیسوں میں قربانی ہو جاتی ہے کیا؟ ایک سوال ہے۔ اگر قربانی 1700 میں ایک حصہ 1700 میں ہے، 7 حصے ملا لیں گے تو کتنے ہوتے ہیں دیکھیں، تو ایک حصہ 1700 کا ہے، 1700 میں جانور، 1700 کی قربانی میں یعنی 7 حصے اگر ملا لیں تو اس میں جانور آتا ہے کیا؟ اگر جانور آتا ہے اور ایسا جانور ہے کہ دبلا پتلا نہیں، کمزور جانور نہیں، بلکہ ہٹا کٹا جانور جو دکھاتے ہیں 3,000 والی قربانی والے لوگ دکھاتے ہیں، 4,000 قربانی والے لوگ جو جانوروں کے فوٹوز ویڈیوز جو دکھاتے ہیں، 5,000 قربانی والے جانور کے فوٹوز اور ویڈیوز لوگ جو دکھاتے ہیں، وہ جانور دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں بابا یہ ہٹے ہیں کٹے ہیں، یہ قربانی کے لیے چل سکتے ہیں۔ بڑے جانور کا مسئلہ کیا ہے؟ 2 سال سے زائد ہونا۔ اب کسائی لوگوں کے پاس جائیں گے جو حصہ وغیرہ لے رہے ہیں، ان کے جانور دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ جانور سے بڑے تو وہ بکرے ہیں، بکرے، اور بکرے 10,000 میں 12,000 میں نہیں آ رہے ہیں، بڑے جانور کیسا آ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں ایک حساب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 1700 کو 7 سے اگر آپ ضرب دیں گے، 1700 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، تو 11,900 روپے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں 11,900 میں جانور آتا ہے کیا؟ بڑا جانور آتا ہے کیا 2 سال سے زائد والا؟ اگر نہیں آتا تو آپ قربانی کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اب صرف جانور نہیں ہوا، اب آگے کا آپ اور حساب دیکھیں کہ 1700 ضرب اگر 7 اگر آپ کریں گے تو 1199 روپے ہوتے ہیں، اور جو کوئی حصہ لے رہا ہے، یعنی سمجھ لیں مثال کے طور پر کوئی ایک فلاں حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، یا پھر کوئی ایجنٹ ہے، وہ حصہ لوگوں کے پاس لے رہا ہے تو اس کا کچھ اس میں کمیشن رہتا ہے، کم سے کم کمیشن میں بتاؤں آپ کو، کم سے کم ایک حصے میں کمیشن جو رہتا ہے، جو جانور کا جو حصہ لیتے ہیں، کم سے کم کمیشن، زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کم بول رہا ہوں، 500 روپے تو ہوتا ہے۔ اب آپ 500 کو 700 سے ضرب دیں گے، 500 کو 700 سے ضرب دیں گے تو 3,500 روپے ہو گئے۔ کمیشن نکالیں، 11,900 میں آپ 3,500 نفی کریں تو کتنے روپے بچے؟ 8,400 روپے بچے۔ اب کمیشن نکالیں گے تو 8,400 میں بڑا جانور کٹی جس کو کہتے ہیں، بھینس جس کو کہتے ہیں، وہ آئے گا کیا 8,400 میں؟ بکرا نہیں آتا۔ آپ
500 रुपए नहीं, मिसाल के तौर पर समझ ले सिर्फ एक हिस्से के पीछे 200 रुपए कमीशन खा रहे हैं, कोई 200 रुपए कमीशन खा रहे हैं, 200 को 7 से अगर ज़रब करेंगे तो 1400 रुपए होते हैं। 11,900 में 1400 रुपए आप माइनस करें, कितने रुपए बचते हैं देखें। तो उतने पैसों में जानवर आएगा क्या, बड़ा जानवर? सोचें, गौर करें। जो लोग 1700 में, 1600 में, 1200 रुपए में कुर्बानी जो दे रहे हैं या फिर पैसे ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह कर रहे हैं, सोचें, गौर करें, इतने पैसों में कुर्बानी होगी क्या? क्यों बेकार के पैसे ज़ाय कर रहे हैं? और सिर्फ यहाँ एजेंट का जो मसला, कोई फ्री तो काम नहीं करेगा ना, कोई भी इंसान फ्री काम नहीं करेगा, उसको 100, 200, 500, 1000 रुपये मिलेंगे तभी वो हिस्सा लेगा, जानवर एक ठहराएगा और उसमें जिसको जितना कसाई को देना वो उतना देगा, उसमें अपना कमीशन रखेगा, कोई फ्री काम करेगा नहीं, याद रखें। 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये उसका कमीशन ज़रूर रहेगा। और जो बड़े जानवर को जो तोड़ते हैं, कट करना है, वो कम से कम 2000 रुपये लेगा। आप बोलो कि 8400 में या फिर 10,500 में या फिर 11,900 में, 1700 के हिस्से के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये 1200 वाले भी हैं, 1600 वाले भी हैं, तो 11,900 रुपये में कमीशन गया 3,500 या फिर कम से कम समझ लें कि 1400, तोड़ने वाला कम से कम 2,000 रुपये लेगा। तो इतने कम पैसों में जानवर कहाँ से आ रहे हैं? हमें भी बताएं, हम भी ख़रीद कर ज़िबा करते हैं, घर में ला के करते हैं, इतने कम पैसों में नहीं आता। और ये कंडीशन, ये शर्त क्यों लगाई और किसने लगाई कि जानवर का गोश्त नहीं मिलेगा? आपको किसने ये हुक्म दिया? आपने किसको ये कहा है, इजाज़त दी है आपको कि जानवर का गोश्त नहीं मिलेगा? 1700 में जानवर का गोश्त नहीं मिलेगा, 3000 में, 4000 में, 5000 में जानवर का गोश्त मिलेगा। 4000, 3000 में जानवर आपके शहर में ज़िबा होंगे, 1700 के जानवर यहाँ ज़िबा नहीं होंगे, दूसरे शहर में होंगे और वो गोश्त वहीं पर तकसीम होगा। एक आज तक एक न्यूज़ है चैनल, वो 5-6 मिनट का वीडियो आया था, उसमें पुणे वाले लोगों ने वो मुहिम उठाई है और बहुत अच्छी मुहिम उठाई है और उठाना भी चाहिए। जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो एक्टिविटी जो लोग हैं, उनको इस मामले में आवाज़ उठाना चाहिए। और जो उलमाए कराम हैं, आइम्मा इज़ाम हैं, वो उन चीज़ों का साथ भी देना चाहिए। वो कहते हैं कि गोश्त नहीं मिलेगा। आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और उलमाए कराम भी बयान करते हैं कि क्या बयान करते हैं कि कुर्बानी की कुछ मसले मसाइल में, शर्तों में ये है कि कुर्बानी जब जानवर ज़िबा किया जाए तो जिसके नाम पर कुर्बानी हो रही है वो खुद ज़िबा करे। अब वो 1700 में वो कंडीशन हो रही है क्या? नहीं हो रही। और उलमाए कराम बयान करते हैं कि अगर वो जानवर ज़िबा नहीं कर सकता जिसके नाम पर कुर्बानी की जा रही है, कम से कम वहाँ पर वो मौजूद रहे। आप बोलें 1700, 1200, 1600 की कुर्बानी में वो इंसान वहाँ पर मौजूद है क्या? कुर्बानी हो जाती है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उलमाए कराम ने कुछ चीज़ें बयान की हैं कुर्बानी के मुतालिक कि वहाँ पर खुद जानवर का ज़िबा करना ये ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़िबा नहीं करते तो वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। 7 लोगों में से कम एक इंसान तो वहाँ पर रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें जो बयान करते हैं, ये कंडीशन, ये शर्त, ये क्यों लगाते हैं? अगर 1700 में कुर्बानी हो रही है तो आप गोश्त दो उनको जो 1700 की कुर्बानी में हिस्सा ले रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान की ईद में, ईद को आने से पहले खा पी कर आओ। और बकरीद की ईद में क्या है? बकरीद ईद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस है कि ईद की नमाज को आने से पहले कुछ ना खाओ, कुछ ना खाओ, आओ ईद की नमाज़ पढ़ो, ईद की नमाज के बाद जाओ और अपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करो, उसका गोश्त पकाओ, तब तक भूखे रहो और वो कुर्बानी का जो तुम अपने नाम पर कुर्बानी का उसका गोश्त खाओ। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो आप बताएं, ये हदीस के खिलाफ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि बकरीद के बाद अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त पका कर खाओ, ज़िबा करो, उतनी देर भूखे रहो, पका कर खाओ। क्या ये सुन्नत अदा हो रही है? इस सुन्नत से कौन रोक रहे हैं? हमारी हुफ़ाज़ कराम, हमारे ही उलमाए कराम, हमारे ही आइम्मा इज़ाम, हमारे ही मुफ्तियान इज़ाम, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, सब लोगों की नहीं। आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो जिस तरह आपने 3000 रेट लगाया है, 4000, 5000 रेट, उसी तरह का वही रेट लगाओ ना। 1700 का क्यों लगा रहे हैं? बहुत से लोगों का कहना नहीं हाफिज़ साहब गरीब है इस वजह से लोगों को सहूलत हो, इस वजह से 1700 का दे रहे हैं। आप बताओ, जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब है क्या? जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगर वो करता है तो वो कुर्बानी उसकी नफली हुई। यानी अगर मेरे पास 45,000, 50,000, 60,000 रुपये नहीं है,
پیسے نہیں ہیں اور میں قربانی کر رہا ہوں تو وہ واجب ادا نہیں ہوا بلکہ نفل ادا ہوا. غریب پر قربانی ہے ہی نہیں تو 1700 کی اسکیم کس کے لیے ہے؟ اگر امیر انسان کے لیے ہے، صاحب نصاب پر ہے، صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا اتنا مال ہے، صاحب نصاب پر اگر وہ قربانی واجب ہے تو 4-5 ہزار روپے دے سکتا ہے آرام سے، اور اس کو دینا بھی چاہیے. 1700 1200 1600 کے چکر میں پڑنا بھی نہیں چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں. اگر میں پھر بھی ایک بات کروں گا، بہت سے لوگ پورے انڈیا میں وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ 1700 1200 1600 کی قربانی دکھائی دے رہی ہے. اگر قربانی ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. 1700 حصے میں یہ جو 11,900 میں اگر جانور آتا ہے، جانور آنے کے بعد 11,900 میں آپ کا کمیشن بھی ملتا ہے اور جانور توڑنے والے کا بھی اس میں رقم ہوتی ہے اور جانور بھی ہٹا کٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے 1700 میں. لیکن یہ چیزیں ہضم ہونے والی نہیں لگتی، یعنی یہ چیزیں پاسبل نہیں لگتی کہ 11,900 میں بڑا جانور آ رہا ہے، 2 سال کی عمر سے بھی زیادہ کا جانور، اور اس میں ایجنٹ کا کمیشن بھی ہے اور اس میں بکرا یا جانور توڑنے والے کا پیسے بھی ہے، تو وہ چیزیں اس میں ممکن دکھائی نہیں دیتی. تو ایسے جہازوں میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ میں غریب ہوں، چلو 1700 میں قربانی لے کر میں قربانی کا فریضہ انجام دیتا ہوں. یاد رکھیں جو غریب ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے سوال و جواب بھی نہیں ہے، حساب بھی نہیں ہے. جو امیر ہے، جو صاحب نصاب والا ہے، اس پر حساب و کتاب ہوگا. اس کے متعلق غور اور فکر کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. 1700 کے آپ قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ تحقیق کر لیں. کم سے کم 1700 میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو آپ کو اگر جانا پڑے 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر وہاں پر وہ جانور ذبح ہو رہا ہے تو آپ جائیں، جانور کو دیکھیں، اور جس دن آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، اس وقت وہاں پر ٹھہریں. بھلے گوشت نہ مل گیا تو اچھی بات ہے، گوشت لے کر آئیں، گوشت کھانا بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹو اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹو. قربانی کے جانور کا گوشت تو کھانے کا حکم ہے. یہاں پر بولتے ہیں کہ 1700 میں گوشت نہیں ملے گا، 1700 میں دوسرے شہر میں قربانی ہوگی. یہ کنڈیشن کے ساتھ یہ قربانی کی شرطیں لگاتے ہیں، قربانی کرنے کی شرطیں لگاتے ہیں. تو تحقیق کر لیں. تحقیق کیے بغیر آپ اگر سوچے سمجھے بغیر، تحقیق کیے بغیر 1200 روپے آپ نے سینڈ کر دیے، 1600 روپے آپ نے سینڈ کر دیے، 1700 روپے آپ سینڈ کر دیے، 100% گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی قربانی ہوئی ہوگی. تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی ہوں گے. یاد رکھیں، جو لوگ کر رہے ہیں نا، جو لوگ کر رہے ہیں ان کا دھندا ہے، ان کا بزنس ہے، وہ کر رہی ہیں. لیکن جو لوگ 1700 1600 روپے دے رہی ہیں اور اس کو فون پے گوگل پے کر رہے ہیں، وہ خود بھی ذمہ دار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی، تم نے جانچ پڑتال کیوں نہیں کیے. سوال و جواب ان سے بھی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.